صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته. بعد ذلك قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. فوافقوه وقالوا كمقالته وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائه. وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال الملأ، ملا سے کیا مراد ہے؟ جمہور، یعنی جو اس کے بڑے بڑے لوگ تھے. والسادۃ من قوم فرعون، قوم فرعون کے جو سردار تھے، جو روسا تھے، انہوں نے بھی وہی بات کی جو فرعون نے کی تھی. اصل میں تو سب سے پہلے فرعون نے کہا تھا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا جادوگر ہے. تو اب وہ جو وزیر تھے وہ بھی اسی کی زبان میں اپنی زبان ملا گئے. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ تو واقعی جادوگر ہے. یعنی انہوں نے بھی وہی بات کی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فرعون کا اپنا خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا، واستقر علی سریر مملکتہ، اور پھر آ کے اپنے تخت پہ جم کے بیٹھ گیا، تو اپنے جو اس کے کابینہ کے لوگ تھے ان سے کہنے لگا کہ ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بہت بڑے جادوگر ہیں. فوافقوہ وقالوا کمقالتہ، انہوں نے بھی وہی بات کی جو اس نے کی. وتشاوروا فی امرہ، کہ اب ہم اس کے بارے میں کیا کریں. وکیف تکون حیلتہم فی اطفاء نورہ، اس نور روشن کو ہم کیسے بجھائیں اور اس کا کلمہ جو ہے اس کو کیسے چھپا دیں. بظہور کذبہ و افترائی، اور اس نے جو اللہ پہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے کہ میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اس کے جھوٹ کو ہم کیسے ظاہر کریں. وتخوفوا، اور یہ بھی ان کے دل میں ڈر ہوا کہ ان یستمیل الناس بسحرہ، کہ لوگ جو ہے کبھی اس کے جادو کی وجہ سے اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنے عقیدے میں یہی بات سمجھتے تھے، اور یہ جادو جو ہے اس کے غالب ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے. تو اب فرعون نے سب سے پہلا الزام جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تو یہ الزام عائد کیا تھا کہ الم نربک فینا ولیدا، کہ کیا آپ ہمارے گھر میں نہیں پلے بڑے. تو اس کا جواب بھی موسیٰ علیہ السلام نے دے دیا کہ کیسے کہہ رہے ہو ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے لاکھوں کی تعداد میں میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، اور ایک آدمی کے کھانے کو تم یاد کر رہے ہو کہ میں تمہارے گھر میں رہا تھا اور پرورش پائی تھی. اس کا جواب دے دیا. دوسرا الزام یہ لگایا تھا کہ وفعلت فعلتک التی فعلت، کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے ہمارا بندہ مار دیا، قتل کر دیا. تو ابھی تو وہ الزام بھی تمہارے ذمے ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات سنو. ایک تو جب میں نے وہ بات کی تھی اس وقت میرے پاس نبوت و رسالت کا کوئی حکم نہیں تھا، اور اس وقت میں خود بھی ایک جوان آدمی تھا، ان باتوں کو سمجھنے والا بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میرا ارادہ قتل بھی نہیں تھا، کیونکہ ارادہ قتل کے لیے لازمی بات ہے کہ کوئی آلہ قتل ہوتا ہے، کوئی منصوبہ ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے. وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک نے مجھے مدد کے لیے پکارا، میں نے مارا تو وہ مر گیا. اچھا اگر وہ اتنا میرا ناکردہ گناہ، لیکن پھر کتنا عرصہ میں خائف ہوا، کتنا عرصہ میں نے ملک چھوڑا، کتنا عرصہ میں ملک بدر ہو کے چلا گیا، ابھی بھی وہ تمہارا گناہ باقی ہے میرے ذمہ. اس کا بھی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا. اب اس نے دیکھا کہ تیسرا الزام جو ہے اب اور تو کوئی نہیں لگ سکتا. اس نے کہا ان ھذا لساحر علیم،
اچھا، اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقامات پہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ جتنے لوگ پہلے پیغمبر گزرے، نبی گزرے، ان کے مخالفین نے اکثر یہ الزام لگایا. کیا الزام لگایا کہ ساحر او مجنون، کہ بھئی یا تو یہ جادوگر ہے اور یا نعوذ باللہ دیوانہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اتواصوا بھی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ جو بات پہلے نے کی وہی دوسرے نے، وہی تیسرے نے، وہی چوتھے نے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم نے پیغمبروں پہ یہ الزام لگایا کہ جادوگر ہیں. اچھا، اس کی بات سمجھیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ جادوگر کا الزام کیوں لگاتے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں بڑی مشہور بات ہے کہ جادو جو ہے نا جی وہ فوراً اثر کرتا ہے. یہ جادو جو ہوتا ہے علوم سفلیہ میں جادو ہے دنیا میں، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اللہ معاف کرے. بہرحال اس کا سیکھنا، اس پہ اعتقاد کرنا کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے. لیکن یہ نہیں کہ دنیا میں جادو نہیں ہے، جادو ہے، اور باقاعدہ ساحر ہر دور میں ہوئے ہیں، اور اب بھی دنیا میں سحر موجود ہے. اللہ اس کے فتنوں سے بچائے، ساحرین کے فتنوں سے بچائے. تو انہوں نے الزام لگانے کی وجہ یہ تھی کہ جو بندہ نبی کے قریب جاتا ہے، بات سنتا ہے اور فوراً گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے تھے ہاں ان کے پاس بھی کوئی جادو ہے، کہ جو بندہ ان کو ملتا ہے بس فوراً ان کا ہو جاتا ہے. پھر باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی چھوڑ دیتا ہے، بچے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، جادو کر لیتے ہیں، فوراً اپنا بنا لیتے ہیں. اور اسی طرح کبھی کہتے تھے کہ مجنون، یعنی دماغ نعوذ باللہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے دیکھو کہ بھئی عجیب بات ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو بندے کھڑے ہیں جن کے پاس نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، نہ لشکر ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں، اور فرعون کو چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ مقابلہ کر، چھوڑو ہماری قوم کو. مجنون دماغ اس کا مطلب ہے ٹھیک نہیں. اگر عقل والا آدمی ہو تو کوئی آدمی ایسے کر سکتا ہے کہ چلو بھی 2-4 سے لڑ سکتے ہیں، 4-8 سے لڑ جائیں گے، 800 سے لڑ جائے گا. لیکن جب آدمی کے پاس کوئی طاقت ہی نہ ہو رہا کہ وقت کے بادشاہ کو چیلنج کر دے، وہ کہتے تھے کہ بھی یہ جنون ہے، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں. تو اس لیے ہمیشہ وہ یہ الزام لگاتے تھے. اچھا، ویسے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں الزام اتنے بودے اور اتنے کمزور تھے کہ ذرا بھی غور کرو تو سمجھ آ جاتے. کیونکہ جادوگر جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھو، جادوگر پلید ہوتا ہے، اللہ کا نبی پاک ہوتا ہے. جادوگر جتنے ہوتے ہیں وہ پلید ہوتے ہیں، ان کا تعلق جنات سے ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نجس حالت میں رہتے ہیں، اور وہ جتنا نجس رہتے ہیں اتنا ان کا جادو زیادہ اثر کرتا ہے، چونکہ شیاطین الجن والانس کا ٹھکانہ جو ہے وہ نجاست ہے، اور اللہ کے نبی پاک اور معصوم ہوتے. اچھا، بھی جن کو اگر کہتے ہو مجنون، تو کوئی دیوانہ آدمی تم نے دیکھا ہے کہ وہ تمہیں ایسے ایسے راستے بتائے جو تمہاری فلاح کے ہوں، کامیابی کے ہوں، دنیا و آخرت میں کامرانی کے ہوں، اور وہ تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ تمہیں دعوت دے کہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور وہ تمہیں دعوت دے کہ وبالوالدین احسانا، اور وہ تمہیں کہے کہ اقم الصلاۃ کی نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، غریبوں کا خیال رکھو. یہ باتیں مجنون کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے؟ یہ کیسے بات؟ لیکن محض الزام لگانا. یہ 3 باتیں، اور چوتھی بات یہ یاد رکھو کہ ہر دور میں اللہ نے جب نبی بھیجا ہے، جب پیغمبر بھیجا ہے، تو اس دور کے حالات کے عین مطابق اللہ نے ان کو معجزات دیے ہیں. کیا مانا؟ کہ فرعون کے دور میں جادوگروں کا زور تھا، سارا مصر جو ہے جادوگروں سے بھرا ہوا تھا، بستیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، اور وہ جادوگر جو ہے چھائے ہوئے تھے پورے مصر میں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے نا کہ جادوگروں کے عقل بھی دنگ رہ گئے. اللہ نے پیغمبر کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جادوگروں کے عقل جو تھے وہ بھی جواب دے گئے، اور اعتراف کرنا پڑا کہ یہ جادو نہیں. اسی طرح جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس دور میں بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم،
بڑے بڑے معالج پیدا ہوئے، عجیب قسم کے اطباء پیدا ہوئے جن کے اللہ نے بڑے عقل دیے، بڑی ذہانت دی۔ تو اب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ تمام دنیا کے طبیب جو تھے وہ دنگ رہ گئے۔ ایسا تو دنیا میں کوئی طبیب پیدا نہیں ہوا کہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے کو ہاتھ پھیرے اور آنکھیں آ جائیں، ایسا دنیا میں کہاں سے طبیب آ گیا؟ اسی طرح دنیا میں آج تک بھی قوم برس اور جذام کا علاج نہیں ڈھونڈ سکی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ پھیرتے تھے بیماری ختم۔ تو اللہ نے ایسے معجزات عطا اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب دور آیا میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ دور تھا بڑا شاعروں کا، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادباء، حتیٰ کہ بعض عورتیں ایسی ادیبہ گزری ہیں، ایسی شاعرہ گزری ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اور بدو لوگ، دیہاتوں میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے ایسے کھڑے ہو کے فل بدی ایسی اشعار کہتے تھے کہ دنیا کا عقل جو ہے وہ دنگ ہو جائے، اتنے بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے۔ یعنی اس دور میں یہ باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا کہ جب حج کی موسم آتی تھی تو بڑے بڑے شاعر جو ہے نا وہ اپنا کلام لکھ کے کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیتے تھے کہ یہ مقابلہ کرو، کوئی ہے جواب دے۔ اسی لیے سبع معلقہ، وہ معلقات جو کعبے پہ لٹکائے گئے، تو اللہ نے میرے محبوب کو بھیجا تو قرآن کا معجزہ دیا کہ ساری دنیا کے ادیب ختم ہو گئے، ساری دنیا کے شعراء، ادباء، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے نامور ستون جو تھے ان کی بھی گردنیں ٹوٹ گئی۔ اسی لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا شاعر تھا زمانہ جاہلیت کا، یعنی جس کو اپنے شعر پہ کلام پہ ناز تھا اور دنیا اس کے کلام سننے کے لیے دیوانی تھی، وہ اسلام لے آیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو ایک دن صحابہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی زمانے جاہلیت میں تو تم بڑے بڑے شعر کہتے تھے، اب مسلمان ہو گئے الحمدللہ، تو اب بھی تو کوئی ہمیں اچھا اچھا کلام سناؤ۔ انہوں نے کہا واللہ خدا کی قسم ہے جب سے قرآن پڑھا ہے نا بس شعر ختم ہو گیا، اس کے بعد میں شعر کہہ نہیں سکتا، میری طاقت ہی نہیں ہے کہ میں شعر کہوں۔ جب اللہ کا قرآن آ گیا تو ہمارے سارے ادب فدب سب ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے ہر پیغمبر کو حالات کے مطابق معجزہ عطا فرمایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک تو یہ جادوگر ہے اور دوسرا یہ جادو کے زور سے تمہیں اپنا قریب بنا کے تمہیں اس ملک سے نکالے گا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تمہاری طاقت ختم، تاکہ یہ لوگ میرے ساتھ جمے رہیں۔ کہ اس لیے کہا کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ تو تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فلما تشاوروا في شانه واعتبروا بما فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تبارك وتعالى۔ اب جب انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا، کابینہ کے وزراء اور فرعون سب اس مشورے پہ جمع ہو گئے، وہ مشورہ کیا طے ہوا؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ قال ابن عباس رضي الله عنه ارجع اخره وقال قتادة احبسه وارسل المدائن باللقان ودائن الملك غاشين من يشرك الصالح والصالح بلا يجمعهم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا، قالوا ارجع، اس کو مہلت دے دو، موقع دے دو، اور بعض فرماتی ہے معنی یہ کہ اس کو قید کر دو، اس کو تم اپنے پاس قید رکھو۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور مدائن مانا تمہارے جتنے مدینے، اقالیم جتنے شہر ہیں اس میں بھیجو لوگوں کو بلانے کے لیے، اور وہ جا کے سب بڑے بڑے جادوگر علم والے جو ہیں ان کو جمع کریں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔
حاشرین من یحشر لک السحرۃ من سائر البلاد، تمام شہروں سے جو تمہارے لیے جادوگروں کو جمع کرے. وَيَجْمُعُ السِّحْرُ فِي زَمَانِهِمْ غَالِبًا كَثِيرًا ظَاهِرًا، ان کے زمانے میں چونکہ جادو کا بڑا زور تھا. وَاعْتَقَدَ مَنْ اعْتَقَدَ مِنْهُمْ وَأَوْهَمَ مَنْ أَوْهَمَ مِنْهُمْ أَنَّمَا جَاءَ مُوسَىٰ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ كَلِمَاتِ شَعْبَدَهُ سَحَرَتُهُم فَلَمَّا جَمَعُوا لَهُ السَّحَرَةَ لِيُعَارِضُوهُ بِنَذِيرِ مَا رَأَوْا الْبَيِّنَاتِ كَمَا قَالَ فِرْعَوْنُ قَالَ. اب ان میں جن لوگوں کا عقیدہ تھا، وہ تو عقیدہ تھا یا وہم تھا، وہ یہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا یہ بھی شعبدہ بازی ہے، یہ بھی جادو کی قسم ہے، اس لیے اس کا مقابلہ جو ہے ہم جادوگروں کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس واقعے کو دوسری جگہ ذکر فرمایا. اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سَوَاءً. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ وَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ فرعون نے اور اس کے وزیروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک، کیا تم اپنے جادو کی زور سے ہمیں اس ملک سے نکالنا چاہتے ہو، ہم سے ملک چھیننا چاہتے ہو؟ اچھا فکر نہ کرو، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، ہم بھی تمہارے مقابلے پہ جادو لائیں گے جیسے تم نے ہمیں جادو دکھایا ہے. اور اس کے بعد یہ ایسا کرو، اب تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک مقام وعدہ مقرر ہو جائے کہ تم بھی اور ہم بھی اس مقام پہ جمع ہو کے مقابلہ کریں، اور اس مقام سے اس وعدے سے کوئی پیچھے نہ ہٹے. قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون ٹھیک ہے یہ بات، اچھا خدا کی قدرت ہے، اللہ کا پیغمبر تو یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا جمع ہو تاکہ میں اللہ کے دین کی بات کہہ سکوں، اور وہ انتظام دشمن خود کر رہا ہے. ہم نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، موعدکم یوم الزینہ. تو ان کا ہاں کوئی عید کا دن ہوتا تھا، خوشی مناتے تھے، تم نے کہا وہ جو ہوگی ابھی تمہارا خوشی کا دن آ رہا ہے، عید ہے، سب دنیا ہوگی. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور عین جب سورج اوپر آ جائے اور گرمی کھل جائے اس وقت جو ہے سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے آمنے سامنے بات مقابلہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جا. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ. اس کے بعد فرعون پھرا اور اس نے اپنا تمام قوت طاقت جو تھی، تمام مکر جو تھا، فریب جو تھا، جادو سب جمع کر کے میں مقابلے پہ آ گیا. وقال تبارك وتعالى ها هنا في هذه السورة المباركة وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. يخبر تعالى أما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام إن غلبوا موسى ليصيبنهم وليؤتينهم عطاء جزيلا فبعدهم ومنعهم من يؤتيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلساء المقربين عنده فلما توثقوا من فرعون لعنه الله قالوا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اس کے جادوگر آ گئے اور انہوں نے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے معاوضے کے لیے، مقابلے کے لیے تیاری کر لی، تو فرعون کے پاس آ کے شرطیں رکھی، کہنے لگے کہ فرعون تم بادشاہ ہو، ہم موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے، اگر ہم غالب آ جائیں تو بتاؤ پھر ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیا دو گے ہمیں کیا موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں؟ اس نے کہا فکر نہ کرو، جو مانگتے ہو وہ بھی میں تم کو دوں گا، اور اپنی پارلیمنٹ میں تمہیں ممبر بھی بناؤں گا، کرسیاں بھی دوں گا، اپنے قریب عہدے بھی دوں گا، صرف شرط یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم شکست دے دو. تو سارے شہروں سے جادوگر تیار ہو کے آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے مقابلے کے لیے. اب جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، جادوگر بھی آ گئے، میدان میں جمع ہو گئے. قالوا یا موسیٰ
اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا ساروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. اب جب میدان میں اکٹھے ہو گئے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اب پہلے تم اپنا جادو دکھلاتے ہو کہ ہم دکھلائیں. بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ ان کو ناز تھا، ان کو اپنے علم پہ اپنے جادو کے زور پہ ناز تھا کہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسے انہوں نے کہا جی آپ دکھا دیں گے ہم شروع کریں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہی ادب تھا جس ادب کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا جو ادب کرتا ہے نا پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور جو بے ادب گستاخ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محروم ہو جاتے ہیں، چاہے انبیاء کا بے ادب ہو، صحابہ کا بے ادب ہو، چاہے اہل بیت کا بے ادب ہو، اولیاء علماء فقہا کا بے ادب گستاخ ہمیشہ محروم ہو جائے گا. ادب بڑی چیز ہے. کہنے لگے اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیں، آپ دکھاتے ہیں کہ ہم دکھائیں؟ قال القوا. موسیٰ سمجھا ٹھیک ہے تم دکھلاؤ، ڈالو جو مقابلہ کرتے ہو. اب علماء کہتی ہیں کہ اللہ کا نبی کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم جادو کرو؟ اس لیے کیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ دکھاؤ جی جادو؟ پیغمبر تو پاک ہے، پیغمبر کسی کو کیسے کہے کہ جادو دکھلاؤ؟ تو علماء نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا یہ نہیں تھا کہ جادو سے متاثر تھے، بلکہ ان کا کہنا اس لیے تھا کہ دکھلائیں گے تو باطل ہوگا، دکھلائیں گے تو توڑ ہوگا، جب وہ دکھلائیں گے نہیں تو ہم توڑ کیسے کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا، کوئی یہ تو نہیں نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام جادو کے معتقد تھے یا جادو ہوتا تھا. یاد رکھو ہمیشہ کہ جادو اتنی ظالم چیز ہے کہ اللہ کے انبیاء پر بھی ہو جاتا ہے، نبیوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے. اور آج بھی اس دور میں ایسے ظالم موجود ہیں، اللہ معاف کرے، جو لوگوں پہ، ان کے گھروں پہ، عورتوں پہ، مردوں پہ اور خاص طور پہ اہل علم پہ، علماء پہ، حق کہنے والوں کے خلاف وہی جادو کے حربے اختیار کرتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے افضل اللہ کے بعد مخلوق میں اگر کوئی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی پر بھی جادو ہو گیا، تو اگر جادو اللہ کے نبی پر اثر کر سکتا ہے اور آپ میری کیا طاقت ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والا کون تھا؟ لبید بن العاصم ایک یہودی تھا، اس کی لڑکیاں بھی بڑی جادوگر تھی. پہلے تو انہوں نے جادو کیا لیکن ان کا جادو کوئی اثر نہ کر سکا، پھر لبید بن العاصم نے خود جادو کیا اور اس جادو نے میرے پاک نبی پہ اتنا اثر کر دیا تھا کہ آپ کے دین میں، تبلیغ میں، نماز میں، ہدایات میں تو کوئی اثر نہیں تھا، لیکن اتنا اثر ضرور تھا کہ حضور کی طبیعت جو تھی نا وہ خوشی نہ رہی، ایسے ہر وقت غمگین. اور دوسرا یہ اثر تھا کہ حضور اپنی بیویوں سے نہیں ملتے تھے، یعنی وہ خواہشیتی ختم ہو گئی. تیسرا جادو کا یہ اثر تھا کہ حضور پاک کو بھوک نہیں لگتی تھی، کبھی کھانا نہیں مانگتے تھے، دے دیا تو ایک دو نوالے کھا لیے، نہیں دیا تو کوئی تقاضا نہیں. یہ اثر ہوا جادو، اور یہ کافی دنوں تک جادو کا اثر رہا میرے آقا پہ، سرکار دو جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رات حضور پاک سو رہے ہیں اور آپ نے خواب دیکھا. آپ کو خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں، ایک حضور کے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. اس نے سوال کیا کہ ما لہذا الرجل، جو پاؤں کی طرف کھڑا ہے اس نے سوال پوچھا سنانے والے سے کہ بھئی اللہ کے اس محبوب بندے کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مطبوب و ناف پہ جادو ہے. اب اس نے دوبارہ سوال پوچھا کہ من سہارہ، کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید بن العاصم یہودی جو ہے اس نے جادو کیا.
اب اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ وہ جادو کس چیز میں کیا گیا ہے؟ کہا فی مشکن و مشاطۃ، ایک کنگھی ہے اور اس میں حضور پاک کے بال ہیں۔ اس نے چوتھا سوال کیا کہ وہ جادو کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں جنگل میں جو کنواں ہے پانی کا پرانا، اس کنویں کے اندر دفن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، آپ کا خواب ختم ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کا خواب جو ہے وہ تو وحی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وحی ہو۔ ساری دنیا کا خواب غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب سیدنا سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے چند خاص آدمی بلائے اور اسی جگہ تشریف لے گئے جو خواب میں دکھائی گئی کہ فلاں جگہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شور زدہ زمین ہے اور اس میں کھجوروں کے ٹنڈ منڈ درخت ہیں، اور وہ درخت بھی دور سے ایسے معلوم ہوتی ہیں جیسے کوئی جنوں کے شیطانوں کے سر کھڑے ہوں، یعنی وہ کھجوریں بھی کوئی آباد کھجوریں نہیں کہ باغ نظر آئے، اور میں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے روح سے شیاطین، یہ تو کوئی شیطانوں کے سر کھڑے ہیں دور سے۔ وہاں جانے کے بعد اس کنویں پہ پہنچے اور حضور نے صحابہ کو حکم دیا اپنے ساتھیوں کو صرف اس کنویں میں اتر جائیں، اور کنویں کے اندر جو لکڑی تھی، جو نیچے لکڑی ڈالتے ہیں کنویں میں، اس لکڑی کے نیچے وہ جادو دفن ہے وہ نکالیں۔ کنویں میں اتر گیا اور کنویں کا پانی بھی خراب، حضور نے فرمایا اس کا رنگ ایسے ہو چکا تھا جیسے کسی پانی میں مہندی ڈال دی جائے، اور کافی عرصے کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ ایک رنگ اختیار کرتا ہے، اس قسم کا رنگ تھا اس پانی کا، اور بڑا ہی خطرناک قسم کا ماحول تھا۔ وہ ڈھونڈتے گئے تو اندر سے وہ کنگھی جو تھی نکلا۔ اب جب کنگھی کو نکالا گیا اس ظالم نے کیا کیا تھا؟ حضور کے بال مبارک ہوتے تھے، لمبے بال مبارک تھے، حضور پاک نے یہاں تک بال رکھے، یہاں تک بال رکھے، یہاں تک بال رکھے، تو اس ظالم نے وہ بال لے کر میرے محبوب کے انہی پہ جادو کیا، اور اسی کو اس نے کنگھی میں باندھا اور اس میں سوئیاں جب ہوئیں۔ تو اب صحابہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وہ سوئیاں نکالی اور ان بالوں کو کھولا کنگھی سے تو کأنما سویا، ایسے معلوم ہوا جیسے حضور کسی چیز میں جکڑے ہوئے تھے اور کھل گئے اور آپ کا چہرہ گلاب کی طرح وہ جادو جو تھا ختم ہو۔ اب حضور نے لیا فرمایا پھینک دو، اسی کنویں میں پھینک دیا اور حضور تشریف لے آئے، اور آ کر آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ بتلایا کہ ایسے جادو ہوا۔ بی بی عائشہ نے کہا حضور آپ لے آتے کم از کم دیکھتے تو صحیح کہ ظالم نے کیا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات جو ہے پھیلے گی اور مدینہ منورہ میں ایک قتال قائم ہو جائے گا، جب سارے صحابہ کو پتہ چلے گا کہ ظالم نے ایسا کیا تو کون صبر کرے گا، ایک بات پھیل جائے گی۔ اور اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، ظالموں کا جادو ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، میں اس کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا۔ تو جادو ایک ایسی بلا ہے، اللہ معاف فرمائے کہ وہ اللہ کے نبی پر بھی اثر کرتا ہے، اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ یفرقون بین المرء وزوجہ، اکثر جادوگروں کا یہ جادو ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی کو لڑا دو اور طلاقیں کرا دو اور جھگڑے کرا دو، اور اکثر جادو یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا مرد ہے لیکن بیوی کے پاس جاتا ہے بیچارہ قاتل نہیں ہوتا، تو اس کی قوت مردمی کو سحر کے ذریعے باندھ دیتے ہیں۔ بہرحال اس کا علاج جو ہے قرآن میں یاد رکھو یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے نا جی، یہ اگر گھر میں پڑھی جائے، یا جس بندے پہ آپ کو شبہ ہے کہ اس پہ جادو ہے، وہ بندہ سورۃ البقرہ پڑھے بھی سنے بھی اور سورۃ البقرہ کو ہی پانی پہ دم کر کے غسل بھی کرے، سورۃ البقرہ صبح و شام تلاوت کرے، اور آیت الکرسی اور آخری قل یا ایھا الکافرون
قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو ہے رات دن پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونکے تو چند دنوں کے اندر الحمدللہ جادو کے اثرات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ اچھا، اور ویسے جو ہے اگر ابتدا میں پیشگی احتیاط کرنا چاہیں تو جو لوگ مکے مدینے میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ مدینے منورہ سے اجوا کی کھجور منگوا لیں اور روزانہ صبح 7 دانے اجوا کے کھا لیے، بس ناشتے کا ناشتہ ہو گیا اور وہ بھی مدینے کی کھجور سے۔ اس سے اچھا ناشتہ دنیا میں کسی کو مل سکتا ہے؟ اصل بات یاد رکھو، یہ عشق و محبت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب کر دے۔ میں اب یاد کریں کہ پاکستان میں ایک دوست کے پاس گیا اور تو میں حقیقتاً حیران ہو گیا، تو اتفاق سے میں ان کے گھر میں ٹھہرا تو کہنے لگا کہ آپ صبح ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ میں نے کہا ناشتے کی تو میری عادت ہی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں، ناشتہ کرتے ہی نہیں، میرا ناشتہ ہوتا ہی نہیں، صرف ایک چائے کی پیالی پیتا ہوں بس، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا تیر مارا تو کوئی ایک سوکھا آدھا کو بسکٹ کھا لیا، کیونکہ صبح الحمدللہ ہمارا میں جاتے ہیں پھر سبق ہوتا ہے، واپس جائیں گے تو بچے سو جائیں گے، اب کون ناشتے کے چکروں میں پڑے؟ تو بڑا آسان سی بات ہے کہ ایک پیالی پی لی اور چپ کر۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو جو ہی نماز ہم نے پڑھی نا یہ الحمدللہ فوراً زمزم کا اتنا بڑا گلاس پانی کا جناب اور اجوا کھجور۔ میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا الحمدللہ میرے گھر میں سارا سال ختم نہیں ہوتا، میں نے اہتمام کیا ہوا ہے کہ سارا سال صبح کو پورے گھر والوں نے زمزم بھی پینا ہے اور اجوا بھی کھانی ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، باقی بلائیں کھا سکتے ہو، یہ تم برگر کھا سکتے ہو، پیزے کھا سکتے ہو، تو مدینے پاک کی اجوا دینا مشکل۔ دانے جو روز کے کھائیں تو 1 کلو کتنے دن کھائیں گے؟ بڑا آسان ہے، اور اللہ جس دن وہ کھا لو نہ زہر اثر کرے گا نہ سحر اثر کرے گا، اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ وہ حق ہے۔ اور ایک بات کا یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ جادو اب بھی جو ہے وہ یہودیوں میں ہے، کیونکہ پہلے بھی یہود میں تھا، اور وہ مذاہب جو یہود سے نکلے ہیں ان میں اب بھی جادو بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساحرین کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سحر کو ان پہ ڈال دے، یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں اور مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث، ابھی اسی حج پہ میری ملاقات ہوئی، اتنا خوبصورت آدمی تھے ماشاءاللہ، میں نے دیکھا پریشان ہیں اور بیچارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں، میں حیران ہوا، میں نے دیکھا، کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا جادو ہے۔ کہا حضرت کسی ظالم ہندو نے جادو کر دیا، اور میں نے بڑا معلومات کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بس اتنا ہے الحمدللہ کہ حدیث پڑھا لیتا ہوں، اللہ نے مہربانی کی ہے کہ وہ حدیث دماغ سے نہیں نکلی، اللہ نے اس علم سے محروم نہیں فرمایا، ورنہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بیٹھا ہے، آرام ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، نیند آ گئی تو آ گئی، نہ آئی تو 2 دن 3 دن نیند نہیں، بھوک نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کوئی سمت معین نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں۔ اور نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نماز سے اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہیں فرمایا، تو اللہ ان جادوگروں کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اللہ ان کے جادو کے شر سے بچائے۔ اس لیے ایک دعا بھی بزرگوں نے لکھی ہے کہ اللہم اصرف عنا قید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وسحر الساحرین وظلم الظالمین یا قوی یا عزیز۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھی آدمی مانگتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی جادو کے فتنے سے محفوظ کر دیتے۔
اچھا، اور آسان عمل میں آپ کو بتلا دوں، اور بڑا آسان، کہ ہر نماز کے بعد تم جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 4-5 دفعہ یہ پڑھ لیا، اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی، اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھ لیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ لیا، تو اپنے سارے بدن پہ پھیر دیا ہر نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کے چکر سے محفوظ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور خاص طور پہ اب بھی ہمارے بنگال میں، ہند میں، ہندوؤں میں، اور یہ شیعہ میں، روافض میں، ان میں اب بھی بڑا جاتی ہے، اللہ معاف کرے اور اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تو عاجز بندے ہیں جی، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہماری حیثیت کیا ہوتی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بچائے؟ اچھا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور دعا بھی حضور پاک نے سکھلائی ہے کہ اللہم من ارادنا واراد المسلمین بسوء فاشغلہ فی نفسہ واجعل کیدہ فی نحرہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ جادوگر بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب تو اللہ معاف کرے، بعض جادوگر جو ہے وہ پیر بن گئے، وہ جناب لباس پیروں والا، اندر جادو ہے، اندر جادو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے۔ اور کتنے لوگوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گمراہ کر دیا، کتنے لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ ابھی اسی دور کی بات ہے، میرے خیال میں وہ مفرور ہے یا پکڑا گیا ہے، اللہ معاف کرے، اس نے بھی دعویٰ کر دیا، اس نے کہا جی کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کچھ نہیں، بس۔ یہ ابھی کل مجھے 2 نوجوان ملے بیچارے، حرم میں ملے کل، ماشاءاللہ بڑے اچھے نوجوان لگتے تھے دیکھنے میں، اللہ عالم، اور وہ ہمارے کسی بہت اہم جگہ پر ملازم ہیں، بڑے اچھے عہدے پہ۔ وہ بتا رہے تھے کہ جی ہمارے ہاں تو ایک پیر پیدا ہوئے ہیں، وہ جناب کہتے ہیں کہ بالکل ایسے بس آنکھیں بند کرو ابھی ہم آپ کو حضور سے ملا دیتے ہیں۔ کہنے لگے مکی صاحب بتاؤ کیا کریں؟ میں نے کہا دور رہو، اور کیا کریں، اور کیا کریں، ہی کچھ کر سکتے، ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں کے قریب ہی نہ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اپنے خاندان کے کچھ لوگ جو ہیں ان سے اتنے متاثر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل بس آپ یعنی 1 منٹ میں، وہ کہتے ہیں جی بس سارے مرحلے ابھی ہم جو ہے نا یہ سارے پردے ہٹا دیتے ہیں آپ کے، بس۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک میں نے بھی دیکھا تھا ایک ظالم، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ اس کے فتنوں سے بچائے، بڑے پڑھے لکھے میرے دوست، بڑے لکھے، کہتے ہیں جی ہمارا مرشد جو ہے نا جی وہ بالکل حضرت، اس کا براہ راست حضرت علی سے تعلق ہے، اور حضرت علی کو کہہ کے فوراً حضور سے ملا دیتا ہے۔ اچھا، میں اس وقت بالکل ابھی میری داڑھی نہیں آئی، ابھی تھوڑے تھوڑے شاید ہو سکتا ہے بال نکل رہے ہوں، لیکن یعنی ابھی داڑھی شروع ہوئی تھی، اور تھوڑا سا اس وقت ہم ذرا مولوی کم تھے اور بلوچ زیادہ تھے، تو میں نے کہا کہ چلو بھئی ہمیں اپنا پیر یار ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو ہم جناب گئے تو پہلے تو دیکھا کہ باہر بندے ہیں، کوئی بھنگ رگڑ رہا ہے، کوئی جناب گلے میں ہاتھ میں وہ پتہ نہیں کنٹھے کلابے اور پتہ نہیں کیا کا بلاتا ہے، کسی کے گلے میں زنجیر ہے۔ وہ میں کہا یہ حضرت یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت کے خاص خلیفہ۔ میں نے کہا یار ایسے شیطان سے مجھے کہ جب یہ اس کے خلیفے ہیں تو سائیں تو پھر سائیں ہوں گے، تو یہ جب خلیفے بھنگ پینے والے ہیں تو پیر سائیں تو پھر چرسی ہوگا اور کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا یار قسمت سے آئے ہو چلو تو صحیح۔ میں نے کہا خدا کے لیے یار مجھے پڑھا لکھا آدمی، وہ آپ حیران ہوں گے اس وقت میں کم از کم ہمارے ڈویژن میں اس کے ساتھ کی ڈگری کا آدمی بھی کوئی نہیں تھا، اتنا بڑا اونچا آدمی۔ وہ کہ یار اب آ گئے سامنے ہمارے مرشد کا ڈیرا ہے تو اب مہربانی کرو، تو تم نے خود کہا تھا۔ میں نے کہا یار مجھے کیا پتا، میں نے کہا تمہارا کوئی پیر کوئی انسان ہوگا، یہ ایک بندہ ہے،
خیر جی وہ مجھے لے گیا، اندر گیا تو وہی جناب حشر، اتنی بڑی بڑی مونچھیں، نشے میں مدہوش، اور بہرحال پتہ نہیں اس کے پاس علم جفر تھا یا جادو تھا یا کیا بلا تھی، اللہ لعنت کرے اس کے فتنے سے ہمیں بچائے۔ اس نے فوراً جو میں داخل ہوا تو اس نے اپنے مرید کو گالیاں دینی شروع کی اور کہا کس کو لے کے آ گئے ہو ادھر، اور کس کو لے کے آ گئے ہو ادھر، اور جلدی نکالو ورنہ میرا سب کچھ لٹ جائے گا، اور نکالو اور نکالو، اور نے ہمیں بھگا دیا جی دوست۔ اس نے پاؤں نہیں ٹکنے دیے، وہ گالیاں پتہ نہیں اس کو دے رہا تھا مجھے دے رہا تھا، اللہ کو پتا، لیکن اس نے کہا یہ پتہ نہیں اس بدبخت کو کیسے، اچھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا ڈر کے مارے اور تو مجھے وہ جاتا نہیں تھا، تو میں قرآن شریف پہ زور لگا رہا تھا تو کرسی پہ کوئی خدا رکھا تھا مجھ پر کچھ ہو جائے تو میں کیا کروں گا، تو قل اعوذ بالناس اور قل اعوذ بالناس اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اور جو مجھے آئے اس وقت بچپن تھا، اور بس نکلو جی بھگا دیا بالکل، اور سڑک پر ہماری گاڑی کھڑی تھی وہاں تک وہ آیا تو اس نے کہا جی پتہ نہیں مرشد کو تو پتہ لگ گیا آپ کچھ کر رہے تھے، میں نے کہا میں کیا کر رہا تھا یار، میں تو خود طالب ہوں مجھے تو آتا کچھ نہیں، میں کیا کر رہا تھا۔ کہتے اچھا جی آپ جائیں مرشد تو میرے اوپر ناراض ہو گیا آپ کی وجہ سے، میں نے کہا خدا کرے تم پر ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے، اللہ اس کو غرق کرے اور تم توبہ کرو، لیکن اس نے میری کیا بات ماننی تھی، وہ وہی رہ گیا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے فتنے سے بچا دیا، ورنہ میں نے سنا کہ کئی علماء کو اس نے برباد کیا ظالم نے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ ہمیں ساحروں سے، اللہ ہمیں جادوگروں سے، اللہ تبارک و تعالی ان اہل بدعت سے، اہل احداث و اہل احوا سے، اللہ ان فتنہ گروں سے ہمیں اپنی رحمت سے بچا لے، ورنہ ہم عاجز ہیں، ہم نہیں بچ سکتے، ہماری کوئی طاقت ہمارا اچھا۔ اور جس دن خدا کی تقدیر میں کچھ لکھا ہو نا اس دن وظیفہ بھی بھول جاتا ہے، اور اس دن آدمی کو قرآن پڑھنا بھی بھول جاتا ہے۔ تقدیر تو پھر تقدیر ہے نا جی، تقدیر تو غالب ہو کے رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ دکھائیں کہ ہم دکھائیں، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ ابو فضل کہتے ہیں ہادی مبارزۃ من الصادق موسیٰ علیہ السلام فی قولہم، انہوں نے چیلنج کیا کہ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے قبل کا کما قال فی روایت الاخرى و اما ان نکون اول من القا، وقال موسیٰ علیہ السلام القوا انتم اولا، قیل الحکمۃ فی ھذا واللہ اعلم لیری الناس یوم یتأملوا اذا فرغوا من بحرهم وحالهم جاء الحق الواضح الجلی بعد التطلب والانذار منهم نجیہ ویکون اوقع فی النفوس وکذا قال هذا قال تبارک وتعالی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے دکھاؤ اپنا جوہر۔ وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کے جادو کو دیکھ لیں، ان کے سامنے جادو بھی آ جائے، جادو کی حقیقت بھی آ جائے، اور وہ انتظار کریں گے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کیا دکھاتے ہیں کیا دکھاتے ہیں کیا دکھاتے ہیں۔ تو جب دماغ میں انتظار ہوگا تو پھر معجزے اور جادو کے فرق کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں پہلے تم دکھاؤ تاکہ پتہ چلے تمہارے پاس کیا ہے۔ اب انہوں نے جناب جادو ایسا کیا کہ لوگوں کی آنکھوں پہ بھی جادو کر دیا اور لوگوں کو ڈرا بھی دیا، اور وہ جادو کیا تھا؟ خیل الابصار ما فعلوا حقیقت مخالف اللہ مجرد صراط و خیال۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل وہ آنکھوں کو مسمرائز کر لیتے تھے، آنکھوں پہ جادو کر لیتے تھے تاکہ جو کچھ ہم دکھاتے ہیں وہ سمجھیں کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی تھی، وہ تو محض ان کی چالاکی تھی اور ان کا طریقہ کار تھا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ بڑے بڑے رسیاں لے آئے اور وہ بھی لکڑیاں لے آئے، اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو پارا لگایا اوپر، اور جب دھوپ پڑے نا، آپ نے دیکھا نا پارا دوڑتا ہے، یہ دیکھو نا منہ میں رکھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ پارا ہی تو ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے،
اور گرمی کم ہو تو کم رہتا ہے، ٹھنڈا ہو تو نیچے چلا جائے گا. تو انہوں نے ایسا دکھایا اور جادو کی آنکھوں کو مسمرائز کر دیا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ سانپ دوڑ رہے. اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ ایک ایسا روب تھا کہ ہزاروں جادوگر جو تھے موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں ڈر گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی فطرت انسانی کا تقاضا ہے نا جی. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ یہ تو اتنے بڑے جادوگر ہیں. اور اصل میں بعض علماء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ بھئی میں جب لکڑی ڈالتا ہوں وہ بھی تو سانپ نظر آتا ہے، چلو یہ جھوٹا سچا لوگوں کو یہ بھی تو سانپ نظر آ رہے ہیں، تو پھر وہ کیا فرق کریں گے، تو میری بات جو ہے وہ رہ جائے گی. اصل میں اس لیے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ بھی جب میں دکھلاؤں گا وہ بھی تو سانپ ہے، اور انہوں نے جو بنائے ہیں جھوٹے یا سچے وہ بھی تو لوگوں کو سانپ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بات تو برابر ہو گئی. جب بات برابر ہو گئی تو پھر تو کوئی مسئلہ حل نہ ہوا. لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نہ ڈرو، لا تخف انک انت الاعلی، آپ ڈر نہ کریں ہم آپ کو غالب کر دیں گے. ان کا جادو عارضی ہے اور یہ جادو نہیں ہے تو معجزہ ہے. تو اب اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، آپ مقابلے پہ آئیں، ہم نے آپ کو کامیابی دی. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اللہ نے فرمایا آپ ڈالیں اپنا عصا، اور آپ جب عصا ڈالیں گے یہ تو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ عصا سارا اجدہا جو ہے نکل جائے گا. اور جو جادو کیا ہے جادوگروں نے مکر کیا ہے ان کا مکر کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے جدھر سے آئے وہ مقابلہ حق کا نہیں کر سکتا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈالا نا جی آسا، تو آسا بنا سانپ، سانپ ایسا بنا کہ جتنی وہ لکڑیاں شکڑیاں جسیاں بھی سب کھا گیا. اب جناب وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا بھی یہ تو جادو نہیں ہو سکتا. جادو تو ہوتا ہے کہ دوسرے کی نظر کو دھوکہ دے کے ایک چیز نظر آ جائے، لیکن وہ چیز تو اسی طرح رہتی ہے. یہ کیسا جادو ہے کہ ہمارے ساری رسیاں بھی ہضم، لکڑیاں بھی ہضم، اور پھر اٹھاؤ تو لکڑی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کو سمجھ آ گیا اور فوراً سمجھنے میں گر گئے، ان کو عقل آ گئی کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور معجزہ. اب جناب بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے قال سفیان ابن عیینہ حدث ابو سعید بن بعض قال حبال غلاد وخشبا طوالا. ان لوگوں نے بڑی بڑی رسیاں اور بڑی موٹی موٹی رسیاں اور بڑی لمبی لمبی لکڑیاں ڈالی تھیں. قال فاقبلت يخيل اليه من سيرهم الناقصا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ سانپ ہیں دوڑ رہے ہیں. وقال محمد صاحب 15000 صاحب كل صاحب حبال وسيعه. انہوں نے فرمایا کہ ایک 15,000 جادوگر اور ہر جادوگر کے پاس اس کی لکڑیاں اور اس کے جادو کے سامان. وخرج موسیٰ علیہ السلام واخوہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف حضرت ہارون علیہ السلام ہیں. یتکئون علی صاحبۃ الجماع، اور وہ اپنی لکڑی پہ کھڑے ہیں. اور پہنچی وہ فرعون فی مجلسی ما شافی عالم الملک ثم قال الصاحب یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وسيع يخيل اليه من سير من ناقصا. اب موسیٰ محسب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ نکلے تو وہ 15,000 جادوگر ہے، 15,000 ساحر ہے، اور اس کے بعد ہر ساحر کے پاس لکڑیاں ہیں، ہر ساحر کے پاس ہبال ہیں، اور وہ اپنے جادو کے زور سے یہ دکھلا رہا ہے کہ گویا یہ جو ہے سانپ ہیں. اور آگے مقابلے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں، یہ تک کہ والا عصا ہو، وہ اپنے عصا کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں. اب جب مقابلے پہ آئے قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو، تم اس کو ڈالو رسیوں کو اور ڈالو لکڑیوں کو. انہوں نے ڈال دیا. فقال اول مقتطفوا بسيرهم بصر موسى وبصر فرعون ثم ابصار الناس بعد ثم القى كل رجل منهم ما في يده من الجبال والعصي فاذا حيات كامثال الجبال قد ملأت. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام پر اور فرعون دونوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، اور اس کے بعد پھر سارے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ معلوم یہ ہوا کہ رسیوں جب ڈالی گئی کہ سب سانپ ہیں کہ امثال الجبال،
اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں. قد ملال وادی, اس وادی کو انہوں نے بھر دیا. یرکب بعضها بعضا, ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. وقال صدیقان بذات وثلاثین الف رجل لیس رجل منهم الا ومعه حبل واسع, یعنی وہ 30,000 جادوگر آیا مقابلے پر. فلما القوثر وان وصابهم يقول فرقوهم اي من الفرق, ان کو ڈرا دیا, بسترحبوهم روپ میں ڈال دیا. لوگ ڈر گئے کہ اتنے بڑے سانپ اور پہاڑ وادی پوری کی پوری بھر گئی. وقال ابن جریر حدثنا يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علی شعب الدستوائي قال حدثنا القاسم بن ابي برة قال جمع فرعون 70,000 ساحر فألقوا 70,000 حبل و70,000 عصا حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, ولهذا قال تعالى وجاءوا بسحر عظیم. اور اس روایت میں حضرت قاسم ابن ابی برہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے 70,000 جادوگر اکٹھا کیا, 70,000 ساحر, اور ہر ساحر کے پاس جو ہے ایک لکڑی تھی اور ایک رسی تھی. تو انہوں نے جب ڈالا تو 70,000 سانپ, 70,000 لکڑی والا سانپ. تو جب 1,40,000 سانپ پڑا ہو تو جب اس لیے بہت بڑا جادو کر کے لے آئے اور لوگوں کو انہوں نے روب میں مبتلا کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک لڑکا ہمارے رشتہ داروں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور وہ جو ہے مختون ہے, یعنی اس کا ختنہ قدرتی طور پہ ہو چکا ہے, دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جب مختون ہے تو پھر ختنہ کیا کریں؟ ختنہ تو تب کیا جاتا ہے کہ جب وہ چمڑا اوپر زائد ہو. اگر وہ نہیں ہے اللہ کی قدرت سے تو کوئی ضرورت نہیں. ایک آدمی پر دم پڑ گیا ہے, اس نے دم دینا ہے اور دم دینے والا پاکستان چلا گیا. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی دوست کو مکہ مکرمہ میں اپنا وکیل بنا دے, خط لکھ دے کہ بھئی میری طرف سے ایک بکری جو ہے لے کے ذبح کر کے اللہ کے مکے میں حرم میں فقیروں کو کھلا دو, بس ختم ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں ہو, وہ چلا گیا, کوئی بھی اس کی طرف سے دے سکتا. کہتے جی کہ حج کے لیے میری والدہ اور میری بیوی جو ہے وہ گروپ میں اگر ان کے ساتھ محرم نہ ہو تو بغیر محرم کے سفر منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے. بغیر محرم کے اگر حج فرض ہے, محرم نہیں, تب بھی حج نہ کرے. لہذا آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں. اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ ان کو لے آئیں, یا وہاں سے کوئی بیٹا, کوئی بھائی, کوئی ایسا بندہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو وہ آ جائے, ورنہ عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ایک عورت ہے اور نہ محرم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے چہرے پہ پردہ ڈال کے نماز پڑھ لی, کوئی بات نہیں, بالکل جائز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر چہرہ کھلا ہے, اگر ہاتھ کھلے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے, یعنی نماز میں کوئی حرج نہیں, یہ مطلب ہے. لیکن اگر غیر محرم ہے, جگہ کوئی نہیں, اس بیچاری نے وہاں نماز پڑھنی ہے تو پردہ کر کے پڑھے. نفلی طواف کے دوران اگر کوئی آدمی کعبے پہ نظر ڈالے کوئی بنا نہیں, کوئی بنا نہیں. لیکن قاعدہ یہ ہے, علماء نے لکھا ہے کہ طواف جو ہے گویا یہ بھی نماز ہے, کیونکہ جیسے صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جب آپ اللہ کے حرم میں داخل ہوں تو تحیت المسجد کے بجائے طواف کریں, کیونکہ تحیت المسجد الحرام جو ہے وہ طواف ہے.
اگر طواف نہ کر سکیں تو پھر بیٹھیں تو 2 رکعت پڑھیں. تو بہرحال تو گویا نماز اور طواف ایک چیز ہے. تو اس لیے علماء کہتی ہے کہ جیسے نماز میں آدمی کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ سجدے کی جگہ پہ نظر ہو, رکوع میں پاؤں کی جگہ پہ نظر ہو, اور تشہد میں اپنی گود میں نظر ہو, اور ادھر ادھر نظر نہ ڈالے. تو طواف میں بھی ادب کے ساتھ چلے اور ادھر ادھر بلا وجہ نظر نہ ڈالے. لیکن اگر کعبے پہ نظر پڑ جائے یا حجر اسود پہ جب سامنے آئے گا تو بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ کرے گا تو کعبے کو دیکھے گا. اسی طرح اگر رکن یمانی پہ آئے گا ہاتھ لگائے گا تب بھی کعبے کو دیکھے گا. تو دیکھنا منع نہیں, لیکن جن لوگوں نے یہ لکھا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ایسے نہیں کہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے اور کبھی ادھر دیکھ رہا ہے اور کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا جب کعبے کی طرف ہی نہ دیکھے تو ادھر کیا دیکھے گا. مانا یہ ہے کہ ادب کے ساتھ چلے اور ادب اور احترام کے ساتھ طواف کو مکمل کرے. ہوائی جہاز میں سفر کے دوران میں اگر ہم نمازیں پڑھیں, ہوائی جہاز میں بھی نماز ہو سکتی ہے. اور سفر کے دوران میں چاہے ہوائی جہاز ہے, بحری جہاز ہے, کار ہے, گاڑی ہے, پیدل ہے, تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے نزدیک 2 نمازیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں. کیا مانا, ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لے, مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھ لے. تو ان کے نزدیک سفر میں قصر بھی ہوگی اور جمع بھی ہوگی, یعنی جمع بین الصلاتین. اور جمع بین الصلاتین کیسے ہوگی, ظہر اور عصر, اور اسی طرح مغرب اور عشاء. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جمع تو جائز ہے لیکن جمع سوری ہوگی, جمع حقیقی نہیں ہوگی. کیا مانا, وہ کہتے ہیں کہ ظہر کو مؤخر کرے, ظہر کی نماز کو مؤخر کرے اور آخر وقت میں جا کے ظہر پڑھے, اور جب ظہر سے فارغ ہوگا تو عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا, اسی وقت پھر عصر پڑھ لے. تو بظاہر تو جمع ہو گئی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ظہر اس نے آخر وقت میں پڑھی اور عصر کو اس نے اول وقت میں پڑھ لیا, مغرب کو آخر وقت میں پڑھے اور عشاء کو اول وقت میں پڑھے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بہت بڑی آسانی ہے بندے کے لیے. اپنے سفر میں حالات دیکھے, اگر نمازیں جانے کا اندیشہ ہے تو اچھا ہے کہ پڑھ لے, تاکہ کم از کم نماز سے محروم تو نہیں ہو جائے گا نا, کیونکہ تمام ائمہ جو ہیں ان سب کی تحقیق ہوتی ہے اور وہ سب لیتے ہیں حدیث رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اپنی اولاد کو قرآن سختی سے پڑھتے. بھائی یاد رکھیں کہ اللہ کا دین جو ہے, فرائض جو ہیں, نماز جو ہے, جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ جب 7 سال کی بچی یا بچہ ہو جائے تو اس کو ساتھ لے جاؤ نماز میں, اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو بھی, اور جب بالغ ہو جائے تو نماز فرض ہو گئی. اور نماز اتنی عبادت ہے, اتنی عظیم عبادت ہے کہ یعنی کفر اور اسلام کے درمیان کی چیز جو ہے وہ نماز ہے. تو نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ آدمی کو کفر میں ڈال دیتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اچھا باقی ہے قرآن پڑھانا, تو ہر ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچے بچیوں کو اتنا قرآن تو پڑھائیں کہ وہ نماز پڑھ سکیں. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کے بچے حافظ بن جائیں, مار مار کے کہ حافظ بنو اور حافظ بنو, اور اس کا دل نہیں کرتا, اس کا دماغ نہیں ہے, وہ چل نہیں سکتا بیچارہ, لیکن باپ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے, یہ بھی غلط ہے. یعنی قرآن اس کو پڑھائیں لیکن اتنا قرآن اس کو پڑھائیں کہ اس کی نماز وغیرہ درست ہو جائے. باقی اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو خود قرآن پڑھنے کا عشق دے. جب تک آدمی کے اندر طرف پیدا نہ ہو کوئی ڈنڈے سے نہیں پڑھتا. اگر ایک نماز چھوڑنے سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا ہے کہ اگر ایک نماز بھی چھوڑے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا
فقد کفر. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کافر ہو گیا تو صاف بات ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں جب کافر ہو گیا اگر مر جائے تو جنازہ بھی نہ پڑھیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کریں. لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوا لیکن کام اس نے ایسا کیا ہے کہ کفر کے قریب چلا گیا. وہ کہتے ہیں فاسق فاجر ہو گیا ہے, کافر تو نہیں ہوا لیکن کام اس نے بہرحال ایسا ضرور کر لیا ہے گناہ کہ کفر کے قریب چلا گیا ہے, کسی وقت بھی نکل جائے گا اسلام سے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نمازی بنائے. کہتے ہیں جی میری پہلی بیوی جو ہے فوت ہو گئی ہے, اب میں نے دوسری شادی کی ہے تو قیامت میں وہ پہلی بیوی جو ہے وہ بھی مجھے ملے گی. یاد رکھو تمہاری 4 بیویاں ہیں, جو بیوی تمہارے نکاح میں فوت ہوگی وہ قیامت میں تمہیں ملے گی. جو بیوی تمہارے نکاح میں فوت نہیں ہوگی, مثلا تم نے طلاق دے دی, اس نے جا کے دوسری شادی کر لی, وہ تمہیں نہیں ملے گی. اچھا آدمی مر گیا, بیوی نے بعد عدت گزرنے کے دوسری شادی کر لی تو اب اس کو ملے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی. تو جو بیوی تمہارا نکاح میں فوت ہوئی ہے وہ قیامت میں تمہیں ملے گی. تین شادیاں ہیں, 4 شادیاں سب ملیں گی, فکر نہ کرو. اب میں حالت احرام میں تھا, ناک کو ہاتھ لگانے سے کچھ خون کے قطرے نکلے جو میرے احرام کو بھی لگ گئے. کوئی بات نہیں, بس آپ دھو ڈالیں, وضو کر لیں, کچھ بھی نہیں, عمرے کو کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی کہ میں ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں کہ گناہ نہ کروں اور گناہ کے خلاف لڑوں, لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ میں باوجود کوشش کے خود بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں. دیکھو تمہیں یہ جو فکر ہے نا یہی اچھی بات ہے. ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت سے تمہاری توبہ اللہ قبول فرما لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہ سے روک دیں گے. ایک بات یاد رکھو کہ جب گناہ تمہیں نہیں چھوڑتے, تم نے کیوں چھوڑتے ہو, تم بھی ڈر جاؤ. ایک بزرگ نے دیکھا نا جی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچھو ڈوب رہا تھا تو انہوں نے فوراً بچھو کو اٹھایا. جب اٹھایا تو بچھو نے ڈنگ مار دیا, تو اب وہ پھر گر گیا, وہ پھر اٹھایا. تو ایک بندہ گزرا میرے جیسا کو بے وقوف, انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے, وہ بچھو ڈنگ مار رہا ہے, آپ پھر ہاتھ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یار وہ بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اچھی کیوں چھوڑ دوں. اس لیے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو, استغفار پڑھو, اور جب گناہوں کا خیال آئے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اسی طرح استغفر اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو, غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, غلط لوگوں کی دوستیاں چھوڑ دو. بالکل جتنا ٹائم یا آرام سے اکیلے سو جاؤ یا اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, تاکہ جب اچھے صالحین کی صحبت اختیار کرو گے تو اللہ ان کی دعاؤں سے برکت سے گناہوں سے بچا لیں گے. حصہ دھونا فرض نہیں ہوتا, چہرہ دھونا فرض ہوتا ہے. ویسے وقت داڑھی ہے, پانی پہنچایا جائے. سمجھ سکا کہ ہر اسبو کل شارن و سبو تختیم سورت یاسین ما ورد فی الحدیث. اگر کوئی آدمی اپنے بغل میں بال صاف کرے